السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 11 ہے۔ 9 سبب غنا ہم سن چکے ہیں۔ اگلا سبب بھی بہت اہم ہے، عام طور پر لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے۔ سبب غنا نمبر 10 ہے جمعرات یا جمعے کے دن ناخن کاٹ لینا۔ ناخن تو ویسے بھی کاٹنا ہوتے ہیں، فطرت ہے، تو بہتر ہے جمعرات یا جمعے کے دن کاٹیں۔ جمعے کے دن زیادہ بہتر ہے اور زیادہ روایات موجود ہیں۔ بس اتنا ہی اس سبب کے بارے میں۔ اسباب فقر بھی ہم 9 سن چکے ہیں۔ سبب فقر نمبر 10 سے پہلے ایک بات، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں۔ یہ جو خزانے ہیں اللہ کے پاس، وہ ایسے ہیں کہ دینے سے ان میں کمی نہیں آتی اور اللہ کو اس کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سخی ہیں، دینے والے ہیں، دے کر خوش ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دور بھی نہیں ہیں کہ پہنچنا مشکل ہو، بلکہ آپ کی شہرت سے قریب ہیں۔ یہ سب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو پھر بیچ میں ہاٹ لائنز کیا ہیں؟ مسئلہ کہاں ہے؟ یہ دنیا خواری میں کیوں آ گئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے خواری میں کیوں آ گئے؟ یا ایک ایسی کوئی بات ہے بیچ میں جو رکاوٹ ہے؟ تو جناب، یہ ہاٹ لائنز، یہ رکاوٹ، یہ اسباب فقر ہیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں، اور جو یہ اسباب غنا آپ سن رہے ہیں، یہ ان خزانوں تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سبب فقر نمبر 10 ہے بد نظری کرنا۔ بد نظری کس کو بولتے ہیں؟ کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا یا بری خواہش سے دیکھنا، اس کے چہرے کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو غلط نظر سے دیکھنا، یہ بد نظری ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ بد نظری کرتا ہے، کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، نظر نہیں ہٹاتا بری خواہش سے، ایک مرتبہ دیکھنے سے اس کو 40 نقصانات ہوتے ہیں۔ تقریباً 40 سے زائد نقصانات ہیں۔ پوری ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اس کتاب میں 40 سے زائد نقصانات لکھے گئے ہیں اس آنکھ کے غلط استعمال کے۔ انہی نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک نقصان یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص بد نظری کا عادی ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ بغیر ایمان کے ہوگا۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو عادی ہوگا، اس کی آنکھ بے نور ہو جائے گی۔ ایک نقصان یہ بھی لکھا ہے کہ جو بد نظری کرتا ہے اور نظر ہٹاتا نہیں ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جاتی ہے، اور جب نبی کی بد دعا لگ جائے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے نقصانات لکھے ہیں اس سبب کے بارے میں۔ اگر کسی مرد کی نظر عورت پر پڑی، اس کو دیکھنا جائز نہیں، دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا، نظر پڑی اور نظر جھکا لی یا نظر ہٹا لی۔ یہ نظر ہٹانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے بارے میں ایک الگ سے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں 33 فوائد ہیں اس نظر ہٹانے کے۔ کیونکہ یہ مسئلہ پرانا ہے اور اس پر تحقیقات بھی بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے۔ نظر پڑتے ہی ہٹا لینے کے جو فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو عادت ہو گئی نظر ہٹانے کی، اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے، جیسے ہی آپ نے نظر ہٹائی،
اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا ہو گیا، اور اللہ کے ایک حکم کی قیمت اس کائنات سے زیادہ ہے۔ تو ایک بات جان لیں کہ جیسے ہی کسی پر نظر پڑی اور ہٹائی نہیں، یہ ہٹا کر دوبارہ دیکھا تو 40 نقصانات تو ہو گئے، ساتھ میں 33 فوائد سے بھی محرومی ہو گئی۔ تو فائدہ نہ ہونا بھی ایک نقصان ہے۔ تو نقصانات 40 نہیں ہوئے، 73 نقصانات ہو گئے۔ تو ایک غلط نظر کے بدلے میں 73 نقصانات بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی فالٹ لائن ہے، بہت بڑی رکاوٹیں ہیں رزق کے نظام میں۔ ہمیں نہ تو گردن جھکانے کی ضرورت ہے، نہ منہ پھیرنے کی ضرورت ہے، صرف نظر ہٹانے کی ضرورت ہے۔ بس جھکا لیں یا ہٹا لیں تو ایک نظر ہٹانے کے 33 فوائد تو ہوئے، ساتھ ساتھ 40 نقصانات سے بھی بچ گئے، اور نقصان سے بچنا بھی ایک فائدہ ہے۔ اس طرح 73 فوائد ہوئے۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ بعض لوگوں کی نوکری یا کاروبار کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آمنا سامنا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آئی کانٹیکٹ سے گریز کریں۔ آج کل بے پردگی بہت عام ہے، اور وہ نہ بھی ہو تو اسکرین پر بے پردگی کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ تو جناب، بد نظری کے مواقع کے ساتھ ساتھ نظر جھکانے کے مواقع بھی تو بڑھ گئے ہیں۔ اس حساب سے تو یہ دنیا لینڈ آف اپرچونٹیز بن چکی ہے۔ تو اس سبب کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، تو دیکھیے ایک دن میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔